بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ درود پڑھیں محمد والے الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمة المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ تمام تر تعریفیں خدائے لا یزال و لم یزل کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ 1441 ہجری امام بارگاہ چہاردہ معصومین کی عشرہ مجالس کی یہ 7ویں مجلس ہے، اور جو عنوان ان مجالس کا قرار پایا ہے وہ نظام ولایت ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اس موضوع کو کوشش کر رہے ہیں کہ سمیٹیں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ کئی اشرے اگر اس پر پڑھے جائیں تو بھی یقیناً کم معلوم ہوں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب پیاس لگی ہو تو پورا دریا تو نہیں پیا جا سکتا، لیکن جتنی پیاس ہو کم از کم اتنا پانی تو پیا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً اس وادی میں جتنی پیاس کا مظاہرہ ہم کریں گے اتنی پیاس ہماری یقیناً بجھ جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہر قطرے کے بعد، ہر گھونٹ کے بعد یقیناً یہ پیاس بڑھتی چلی جائے گی، اور میری ان عشرہ مجالس کا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کو سیراب کرنے نہیں آیا، تشنا کرنے آیا ہوں۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب تک کی گفتگو ہماری ولایت کے عنوان سے تھی، اور گزشتہ مجلس میں ہم نے خدا کی ولایت کی اقسام بیان کی تھیں، اور گزشتہ مجلس میں ہم نے ائمہ اطہار کو جو ولایت حاصل ہے اس کی کچھ اقسام کی تھی۔ آج کی ہماری گفتگو تھوڑا سا موضوع تو وہی ہے لیکن ایک دوسرے انداز سے رہے گی، اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ امامت کے گرد گھوم رہا ہوگا۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ میں اس گفتگو کا آغاز کروں، آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت سے استفادہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا کہ جو کہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اگر اسی آیت کو میں ایک اور مقام پر لے جاؤں جو کہ سورہ قصص میں ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ کیا کر رہے تھے؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یعنی کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا کہ جو کہ انہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ گویا دو طرح کے ائمہ کا تعارف قرآن کرا رہا ہے، ایک وہ کہ جو کہ ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، ایک وہ جو کہ پروردگار کی طرف سے ہدایت کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو کہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ادھر ولایت کے سلسلے میں بھی ہمیں دو ولایتیں نظر آئی تھیں۔ ایک ولی وہ تھا، یعنی کہ وہ جو ایمان والوں کا ولی ہے وہ خدا ہے، اور جو خدا کی ولایت سے نکل گئے وہ طاغوت کی ولایت میں چلے گئے، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ تو وہاں ہمیں ولایتیں بھی دو نظر آئیں، اور یہاں امامت کے عنوان سے جب قرآن کو دیکھا تو امامت بھی دو نظر آئی۔ ایک وہ جو ہدایت کر رہی ہے خدا کی طرف، بہت توجہ، امامت کے کیپشن سے دھوکہ نہ کھائیے گا، امامت کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ امامت یعنی کہ کیا؟
ایک امامت وہ ہے کہ جو کہ ہدایت کی طرف لے جا رہی ہے، دوسری امامت وہ ہے کہ جو کہ جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، اسے بھی قرآن نے امام کہا۔ اب مزید اگر گہرائی میں جایا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فقط امام مقدس لفظ نہیں ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ یہ امام لے کر کہاں جا رہا ہے، یہ امام لے کر کہاں جا رہا ہے، اس کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ پھر اس امامت کے اندر یا تو تقدس پیدا ہو جائے گا یا پھر قابل لعان ہوگا، ایسا ہی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میدان میں مزید بات کرنے سے پہلے ہم پہلے رسول اللہ کی زندگی میں نظر کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آپ کو دنیا میں کتنے عہدے حاصل تھے۔ چنانچہ اب ہم اگر رسول اللہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سب سے پہلا منصب آپ کو حاصل تھا وہ یہی منصب رسالت تھا، اور اس زمرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو پیغمبر تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے کہے رک جاؤ رک جاؤ۔ اب یہاں پر پیغمبر امر بھی کر رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں، احکامات خدا سے لے رہے ہیں اور آپ کو احکامات پہنچا رہے ہیں۔ یہ منصب رسالت ہوا، رسالت خدا سے لیا آپ تک پہنچا دیا۔ دوسرا عہدہ جو پیغمبر اکرم کو حاصل تھا وہ قضاوت کا عہدہ تھا، یعنی کہ پیغمبر معاشرے کے اندر قاضی بھی تھے، اور جب پیغمبر فیصلے کیا کرتے تھے تو اس کی طرف قرآن کریم نے سورہ نساء کی 65ویں نمبر کی آیت میں اشارہ بھی فرمایا ہے کہ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر تم کسی کے لیے فیصلہ کر دو تو وہ اس فیصلے کے اندر سننے کے بعد اپنے دل میں کوئی حرج محسوس کریں۔ یعنی اگر پیغمبر اکرم کوئی فیصلہ فرما دیں اور اس فیصلے کو ہم سن کر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں کوئی حرج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں ہے، یا کم از کم جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے۔ حرج کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اگر مل جاتا تو کیا تھا، اگر میرے حق میں کیا فیصلہ دے دیا ہوتا تو کیا جا رہا تھا۔ تو چنانچہ اگر ذرا سا بھی اشکال وارد ہوا یہاں تو کم از کم اتنی نبوت پر اقرار نہیں ہے، اس شخص کی کریڈیبلٹی پر کم از کم اتنا اعتبار نہیں ہے، اور تو اتنا ہی اعتبار نہیں ہے تو اتنا ہی رسالت سے پھر دور ہو گئے۔ اگرچہ یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں جو پیغمبر فیصلہ فرما رہے ہیں وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہی آئے گی تو فیصلہ کروں گا، نہ، پیغمبر یہاں پر اپنی لیاقت سے فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اگر کہیں وہی آئی ہے تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن عمومی انداز سے اگر دیکھا جائے تو پیغمبر جو ہیں وہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ تیسرا عہدہ جو آپ کو حاصل تھا یہی ریاست عامہ کا تھا۔ ریاست عامہ یعنی یقیناً اگر ایک مسلم ریاست ہے تو اس کو چلانے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہے، اور پیغمبر یہ کام انجام دے رہے تھے۔ یعنی وہ امور کے جو حکومت چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں پیغمبر وہ امر بھی کر رہے تھے، نہیں بھی فرما رہے تھے۔ خیال رہے کہ یہ عہدہ بھی ان عہدوں میں سے ہے کہ جس میں پیغمبر وحی کا انتظار نہیں کریں گے۔ اگر وحی آ گئی تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پیغمبر کا فیصلہ پیغمبر کا اپنا فیصلہ ہوا کرے گا، اور یہ پیغمبر کی عصمت کے مراتب میں سے ہے کہ جب کوئی فیصلہ فرما دیں گے تو یقیناً اس فیصلے کے اندر کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ یعنی پیغمبر وحی پہنچانے میں تو معصوم ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر معاشرے میں رہ کر کوئی فیصلہ فرما رہے ہیں، اگر قضاوت فرما رہے ہیں یا حکومت کا کوئی معاملہ دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کے جو ڈیسیشنز ہوں گے، پیغمبر کے جو فیصلے ہوں گے، ان فیصلوں میں بھی وہ معصوم عن الخطا ہوں گے، کوئی خطا نہیں کریں گے، کوئی غلطی نہیں ہوگی، نہ عمدن نہ سہون،
تو ان معاملے میں بھی پیغمبر معصوم ہوں گے. میں بار بار ان جملوں کو دہرا رہا ہوں کہ پیغمبر ان فیصلوں میں بھی معصوم ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً معاشرہ سازی میں یہ حق کس کا ہے؟ اس ہی کا حق ہے کہ جو قانون خدا کو نہ صرف جانتا ہوگا بلکہ اس کی تشریح بھی کرے گا. تو چاہے قضاوت کا معاملہ ہو، چاہے حکومت کا معاملہ ہو، چاہے مسلم معاشرے کا کسی بھی انداز کا کوئی معاملہ ہو، فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ جو دین شناس ہوگا. یہ فیصلہ ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے. چنانچہ اب ہم اگر مزید آگے دیکھتے ہیں تو یہ تو وہ عہدے ہو گئے کہ جو کہ پیغمبر کو حاصل تھے. کون کون سے عہدے گنوائے؟ منصب رسالت، منصب قضاوت اور ریاست عامہ. 3 عہدے گنوا دیے. آگے چلیے اب ہم امامت پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں امامت کی تعریف کروں، ذرا امامت کو، ان پیغمبر کو جو عہدے حاصل ہیں، اس انداز سے پھر دوبارہ سے ہم امامت کی تعریف کریں گے. ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. پہلے درجے میں امامت تو وہی معاشرے کی حاکمیت کے معنی میں ہے، یعنی کہ یقیناً پیغمبر اکرم جس انداز سے ایک مسلم اسٹیٹ کے حاکم تھے، ریاست مدینہ کے حاکم تھے، تو امامت جو پہلے درجے میں آتی ہے وہ تو اسی حاکمیت کے عنوان سے آتی ہے، یعنی کہ ایک ایسا عہدہ کہ جس کے ہاتھ میں زعام امت ہو. دوسرا عہدہ جو ہمیں امامت کا نظر آتا ہے وہ دینی مرجعیت کے عنوان سے آتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم سوال کریں گے کہ یقیناً وہ جو عہدہ پیغمبر کو حاصل ہے، جب تک پیغمبر ہیں تب تک تو پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بعد یہ عہدہ خالی ہو جائے گا. اب جب یہ عہدہ خالی ہو جائے گا تو یہاں کون ہوگا؟ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا. تو پھر یقیناً چونکہ وقت بہت مختصر ہے، آج اس کی گہرائی میں جانا تو مجھے مشکل لگ رہا ہے، تو یہ بحث میں کل کے لیے اٹھا رکھتا ہوں. لیکن ابھی صرف آپ کو ایک چیدہ نکات بیان کرتا ہوں. تو چنانچہ جو پہلا عہدہ ہے وہ تو ریاست عامہ ہی کا عہدہ ہے. دوسرے عہدے کی طرف آتے ہیں جو کہ دینی مرجعیت کے عنوان سے ہے. یعنی کہ کیا؟ یعنی اگر دین کے متن سے آشنائی حاصل کرنا ہے تو کس دروازے پر جائیے گا؟ تو یقیناً جب تک رسول خدا موجود تھے تو دین کی کسی بھی حوالے سے آشنائی کے لیے، چاہے وہ جزیات سے متعلق ہو یا کلیات سے متعلق ہو، کسی بھی حکم کے بارے میں اگر جاننا ہو، دین شناسی حاصل کرنی ہو تو کہاں جائیے گا؟ تو یقیناً رسول خدا کے پاس آیا جاتا تھا. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں چاہے کوئی آیت کی تفسیر ہو یا کوئی اور مطالب کا بیان ہو تو پیغمبر کے سامنے لوگ آتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر نے تمام کے تمام مسائل بیان کر دیے تھے؟ کیا ہر مسئلے کو اس کی جزیات کے ساتھ بیان کر دیا تھا؟ سوال. سورہ محمد کی غالباً 16ویں آیت ہے اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے پیغمبر ہی کے دور میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. یہ پیغمبر کے دور کی بات ہو رہی ہے جب پیغمبر موجود ہیں کہ اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ تمہارے قول کو سنتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں تو اوت العلم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ عزیزوں بہت دقیق نقطہ ہے. پیغمبر کی محفل میں بیٹھے ہوئے یقیناً جلیل القدر ہماری جانیں قربان، لیکن بہرحال مفاہیم یقیناً تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسول بھیجے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ مراتب تو ہمیں رسولوں میں نظر آ رہے ہیں، تو وہ تو غیر معصوم لوگ تھے جو سامنے بیٹھے تھے. لیکن فہم کا معاملہ کچھ اس انداز کا تھا کہ جو رسول کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں، تو تشریح کس سے لے رہے ہیں؟ وہ جسے علم عطا ہوا ہے اس سے تشریح لے رہے ہیں. بہت توجہ، یہاں پیغمبر نے کچھ فرما دیا ہے، سمجھ نہیں آیا، جسے پہلے علم دے دیا گیا ہے
اس کے دروازے پر گئے کہ بتلاؤ پیغمبر کیا کہہ رہے تھے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. لوگوں کا انٹروڈکشن اس آیت میں موجود ہے کہ یقیناً کچھ اوت العلم ایسے تھے کہ جو رسول کے دور میں بھی موجود تھے اور رسول کے کلام کی شرح بیان کر رہے تھے. قرآن کریم نے ایک اور مقام کے اوپر اس انداز میں ان کا تعارف کرایا ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور یہ ہماری آیات بینات ہیں، بین نشانیاں ہیں جو ان سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دے دیا گیا ہے. یعنی کہ یہاں پر بھی ہمیں یہ اشارہ ملا کہ ان سینوں میں علم پہلے دے دیا گیا ہے اور آیات کو بعد میں محفوظ کیا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو علم دے دیا جاتا ہے یہ کون سا علم ہوتا ہے؟ یہ علم کسی یونیورسٹی میں سیکھا جاتا ہے کہ ہمیں وہ علم سکھائیے جو اللہ دیتا ہے. اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں کہ جس کا استاد پروردگار ہوا کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے انتخاب فرماتا ہے. تو چنانچہ چونکہ ان کے سینے اس قابل تھے کہ یہ ان آیات کو محفوظ کر سکیں گے. عزیزو، ہم لوگ بھی تو جب اپنا سرمایہ کہیں رکھتے ہیں تو کسی سیف ڈپازٹ کو دیکھتے ہیں نا کہ کہیں ایسی جگہ پر اپنے سرمایہ کو رکھا جائے جہاں یہ محفوظ رہ سکے. ارے قرآن ہے، قرآن آخری کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں آنی ہے. یہ بتلاؤ اس قرآن کو جہاں رکھا جائے گا کیا وہ کوئی سیف ڈپازٹ نہیں ہوگا؟ تم تو رکھتے ہو محفوظ مقام پہ، وہ جو مسبب الاسباب ہے. اگر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اگر پروردگار اس ذکر کی حفاظت کرنے والا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا کرتا ہے ہر کام کے لیے. یہ بتلاؤ ان آیات کی حفاظت کے لیے کون سا سبب قرار دیا ہے؟ تو یقیناً نظر آئیں گے ہمیں کچھ اشخاص، کچھ ہستیاں کہ جن کا تعارف خود رسول اللہ نے بھی فرما دیا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، اس عطرت کو چھوڑ ہی اسی لیے جا رہا ہوں کہ کل کو یہ کتاب ان کے سینوں میں محفوظ رہ سکے. دور کو محمد والے. چنانچہ یہ دینی مرجعیت کے عنوان سے امامت ہمیں نظر آتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ پیغمبر نے یقیناً مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف کرایا ایک مکمل دین شناس شخص کی حیثیت سے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جو شخصیت کا تعارف کرایا ہے مکمل دین شناس شخصیت کی حیثیت سے، تو کیا پیغمبر نے یہاں پر جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں بائزڈ ہو کر تعلیم دی ہے کہ کچھ کو بتا دیا اور کچھ کو نہیں بتایا، ایک کو سب کچھ بتا دیا ایک کو کچھ کچھ بتایا، یا بہت سو کو کچھ کچھ بتایا اور ایک کو سب کچھ بتا دیا؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو پیغمبر کی امانت پہ شک ہوگا. اگر ایسا ہوا ہے تو پیغمبر کی اپنی عدالت پر شک ہے. یقیناً ایسا نہیں ہے. پیغمبر کی تعلیمات تو بالکل باران رحمت کی طرح ہیں کہ بارش تو ہر زمین پر برس رہی ہے لیکن سبزہ تو وہیں ہوگے گا جو زرخیز ہوگی. چنانچہ ہم یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر نے جس مرموز ذرائع سے علم کو حاصل کیا، جسے آپ اور میں وحی کا عنوان دیتے ہیں، یقیناً آپ نے اور میں نے وحی کو نہیں دیکھا.
فرشتے کی آواز کو نہیں سنا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آیت ہے، ہم نے کہا جی آپ نے صحیح فرمایا آیت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ میرا قول ہے، ہم نے کہا کہ جی ہاں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، یہ آپ کا قول ہے۔ پیغمبر نے جس کو قرآن کہہ دیا ہم نے قرآن مان لیا، پیغمبر نے جس کو قول کہہ دیا ہم نے قول مان لیا۔ لیکن یہ پیغمبر نے جہاں سے تعلیم لی ہے یہ مرموز ذرائع ہوا نا، وحی کا مطلب یہ سیکرٹ کمیونیکیشن ہے، وی ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے وہ ہو رہی ہے۔ بالکل اسی انداز سے یہ جو پیغمبر کے سامنے زانوئے ادب طے کیے ہوئے تھے، ان میں سے رسول خدا سے لینے والے، تعلیم لینے والے تو بہت سے تھے، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایسے مرموز ذرائع سے پیغمبر سے اخذ کر لیا کہ جو کہ خود ان کی لیاقت ہے۔ آپ فرما بھی رہے ہیں کہ مجھے پیغمبر نے 1000 باب تعلیم دیے ہیں اور میں نے ہر باب سے ہزارہ باب کو اخذ کیا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کا۔ چنانچہ یہ پھر بھی دوسرا ہی درجہ ہے امامت کا۔ اب ذرا تیسرے درجے میں امامت کو لے کے جاتے ہیں، وقت بہت مختصر ہے۔ تیسرے درجے میں امامت کو لے جاتے ہیں، وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ امت کی قیادت اور رہبری ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کی جو سیاسی نظام ہے اس کا سرچشمہ یقیناً قرآن اور اہل بیت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، ابھی ہم تیسرے درجے میں جا رہے ہیں، یہاں ابھی جو دوسرا درجہ ہم نے پورا کیا ہے یہ فقط ایک دینی مرجعیت کے عنوان سے ہے کہ دین شناس، مثلا آپ کو فقط کوئی حکم پوچھنا ہے، اس کے بارے میں کوئی مزید جاننا ہے تو آپ ان کے دروازے پہ آئیں گے، پوچھیں گے اور چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پوچھنا ہے کہ میں نماز میں یہ کام کیسے کروں، یہ روزے کا معاملہ ہے، یہ ایسا ہوگا، معاملات کے اندر۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مطالب اتنے زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا دینی معاملہ، تو دینی معاملے سے ہمیں صرف مسجد سمجھ میں آتی ہے۔ آج ایک ڈیفینیشن دے رہا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں نا دین، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اکثر لوگ دین و دنیا کو کمپیئر بھی کرتے ہیں کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، غلط کرتے ہیں۔ دین و دنیا کبھی بھی دین کے مقابلے پہ نہیں ہے، بہت توجہ۔ دین کے ذیل میں دنیا آتی ہے اور آخرت آتی ہے، یعنی کہ جو دنیا کے مقابلے پہ ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا اور آخرت ملا کر دین بنتا ہے۔ اب اگر میں کوئی دینی مسئلہ کہہ رہا ہوں تو اس سے مطلب فقط نماز نہ لیا جائے، اگر سیاسی مسئلہ ہوگا وہ بھی دینی مسئلہ ہے، اگر گھریلو مسئلہ ہے وہ بھی دینی مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا علم سیکھنا ہے کہ جو کہ دنیا میں سیکھنا ضروری ہے، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان معاشرے کو فائدہ دے گا، تو فقط دنیاوی علم کہہ کر الگ نہ ہو جانا، نئی ٹرمینالوجی دے رہا ہوں، کہو دینوی علم ہے، دنیاوی نہیں، فقط وہ دینوی ہے۔ اب کوئی بھی علم ہو، سمیٹ رہا ہوں، کوئی بھی علم ہو، اگر مسلم معاشرے کو فائدہ دے رہا ہے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کے کمال میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے تو وہ دینوی علم ہوگا۔ اگر گہرائی میں جائیں گے تو یا دنیاوی علم نکلے گا یا اخروی علم نکلے گا، لیکن اگر ایک جملے میں کہو گے تو وہ دینوی علم کہلائے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد کا۔ لیکن پھر بھی اس مسئلے میں تو فقط وہی ہوگا نا کہ جب مسئلہ درپیش آئے گا تو پھر امامت کی طرف جائیں گے۔ یہ دوسرا درجہ اسی لیے ہے۔ تیسرے درجے میں جب امامت آتی ہے، یہ کون سا درجہ ہے؟ یہ وہ درجہ ہے کہ جب زمانے کے اندر ایک شخص کا ہونا لازمی ہے کہ جو کہ زمین اور آسمان کے قائم رہنے کی دلیل ہے۔ یہاں پر امامت جو ہے اپنے اوج پر نظر آتی ہے۔ آپ کا اور میرا مکتب جس امامت کی بات کر رہا ہے وہ فقط ریاست عامہ نہیں ہے کہ پہلے ہیں یا چوتھے، یہ امامت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از دی پارٹ آف اٹ،
not the all of it. ایسا نہیں ہے کہ فقط حکومت اور حکومت اور حکومت، جی نہیں. حکومت اس لیے امامت کے لیے ضروری ہے کہ قوانین کا اجرا کرنے کے لیے یقیناً قوت چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر حکومت نہ ہو تو پھر امامت بالکل فارغ ہے. ایسا نہیں ہے. امامت یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں دلیل خدا، توحید کی دلیل، یعنی کہ زمین و آسمان کے قیام بقا کے لیے حجت زمان. اور اس موضوع کے اوپر برادران اہل سنت کی کتب کے اندر بھی روایات بھری ہوئی ہیں. مثلا صحیح مسلم کے اندر جا کے دیکھیے، لولا الحجہ لسخط الارض باہلها، اگر حجت کا وجود نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل سمیت دھس جائے. محمد والے محمد منتر سرور. اور اگر دوسری روایت کے اوپر نظر ڈالی جائے، مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانِهِ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جو مر گیا اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کیے بغیر وہ جہالت کی موت مر گیا. ایک سوال قائم کر رہا ہوں حوزہ علمیہ حسینیہ میں چہاردہ معصومین کے دروازے پر بیٹھے ہوئے مومنین سے ایک سوال کر رہا ہوں. حدیث میں لفظ کیا آیا ہے؟ من مات ولم یعرف. کہیں یہ تو نہیں آیا کہ من مات ولم یعلم امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر گیا مگر نہیں علم رکھتا تھا کہ اس کے زمانے کا امام کون ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا. نہ، یعلم کا لفظ نہیں ہے، یعرف کا لفظ ہے. یعنی کہ اگر یہ معلوم ہو کہ میرے وقت کا امام کون ہے، یہ معلوم ہونا ہلاکت سے نہیں بچاتا. فقط یہ معلوم ہونا ہلاکت سے نہیں بچاتا کہ میرے وقت کا امام کون ہے. معلوم تو ان ملائن کو بھی تھا کہ وقت کا امام کون ہے، تبھی تو ان کو قتل کرنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے. معلوم ہونا نہیں بچاتا، معرفت بچاتی ہے. اب اگر ہم نے فقط اب تک معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں امام زمانہ کے متعلق، ضروری نہیں ہے کہ بخشش ہوگی، بس معرفت ضروری ہے. اگر امام زمانہ کی پہچان کے ساتھ معرفت بھی ہے، اب یہ جہالت کی موت سے بچنے کی دلیل ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بس ایک انداز سے اگر اور دیکھا جائے تو امامت ہمیں جس انداز سے میں نے عرض کیا، بہت توجہ. امامت یعنی کہ کیا؟ امامت یعنی جو مسلمانوں کے سیاسی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، جو دنیاوی، اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا دنیاوی کیونکہ وہ بھی دینوی معاملات ہیں، دنیاوی وہ معاملات کہ جو کہ ان کے کمال کے لیے ہیں. اب اس سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو چلنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط چاہیے. بہت توجہ. یہ اصول اور ضوابط کیسے بنیں گے؟ وہ اصول اور ضوابط کہ جن کا منبع قرآن اور حدیث ہو، یعنی کہ قرآن اور روایات کی بیس پر جو نظام تشکیل پائے گا اس نظام کا نام امامت ہے. کبھی اس طریقے سے دیکھیے گا کہ جو قرآن کیا یعنی کہ احکام خدا بندی، اب میں جملہ بدل دوں، قوانین الہیہ کی بنیاد پر جو نظام تشکیل پائے گا اس نظام کا نام امامت ہے. اب یہ نہ کہنا کہ جناب چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو امامت شروع ہو رہی ہے. میں نے مومنین کو کہتے سنا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. یہ بتلاؤ کہ قوانین الہیہ کے بیس پر جو نظام تشکیل پایا، یہ بتاؤ کہ کیا زمین پر کوئی وقت ایسا گزرا ہے کہ قوانین الہیہ موجود نہ تھے؟
یقیناً آدم سے لے کر خاتم تک زمین پر قوانین الہیہ موجود ہیں، ان کی بیس پر جو نظام ہے اس نظام کا نام کیا ہے؟ امامت ہے۔ تو یہ نہ کہنا کہ امامت نبوت کے بعد شروع ہو رہی ہے، امامت جو ہے رسول اللہ سے پہلے بھی موجود ہے، دور میں بھی موجود ہے، بعد میں بھی موجود ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں کیا قرار دیا ہے؟ امام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ نبی نہیں قرار دیا بھائی، جن کے نام گنوائے ہیں وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد یعقوب کا نام لیا، شعیب کا نام لیا، یوسف کا نام لیا، مختلف نام لے لیے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہنا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ نَبِيًّا، ہم نے ان کو نبی قرار دے دیا ہے، نبی ہیں، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے۔ گویا امامت ہر دور میں موجود ہے۔ اب تلاش یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں امام کون ہے اور رسول اللہ کے بعد امام کون ہوگا، سوال یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب امامت میں نے بیان کر دیا کہ وہ اصول ہیں عزیزوں، بس اس کو مختصر کروں۔ اس امامت کی بقا کے لیے، اسی امامت کی بقا کے لیے اب وہ شخصیت کہ جس کے اندر یہ اصول مجسم ہو کر نظر آئیں، وہ شخصیت امام کی شخصیت ہے، اس کو کہتے ہیں امام۔ یعنی کہ اصول پر بیس کرتا ہوا نظام وہ امامت ہے، اور جس کے اوپر جس شخص کے اندر یہ اصول نظر آئیں، مرقع ہو اور اس کی شخصیت سے چھلک کر باہر آئیں، اس کو امام کہتے ہیں۔ اب یہ بتلاؤ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کس کا تعارف کرایا ہے کہ میرے بعد یہ تمہارا رہبر ہوگا؟ یعنی پیغمبر بیان فرما رہے ہیں کہ جو اصول امامت کے ہوا کرتے ہیں وہ بجز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی علاوہ کسی ذات میں نظر نہیں آ سکتے۔ محمد والے محمد بس عزیزو، اس امام کا حق یہ ہے کہ اس امام کو تنہا نہ کیا جائے۔ اس امام کو ہم نے دیکھا 61 ہجری کے اندر مسئلہ کیا تھا؟ کربلا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا کہ امام زمانہ کو تنہا کر دیا گیا ہے، اور ایک شہزادہ ایسا ہے کہ جس کو اس کے بابا نے، کہ جب یہ 2.5 سال کا تھا تو اس نے اپنے بابا کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں گلتا دیکھا تھا، اس وقت کے حجت زمان کو بھی تنہا دیکھا تھا۔ یقیناً امت نے اس انداز سے زہر دیا ہے۔ وہی حجت زمان کا ناصر جب بڑا ہوا، 13 سال کا ہو گیا، اب 61 ہجری میں اپنے حجت زمان کو تنہا دیکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، رات کا وقت ہے، شب عاشور ہے، بار بار خیمے میں آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ بتلائیے میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے یا نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے رہا نہ گیا، آپ نے شدید گریہ کیا، پھر کہا کہ قاسم تمہارا نام بھی ہے، ارے علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے۔ ہاشمی جوان تھا، کھڑا ہو گیا، کیا کہا کہ مولا یہ بتلائیے یہ ملائن کیا خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ مولا نے کچھ نہ کہا، ارے کیا کہتے کہ نہ صرف داخل ہوں گے بلکہ پھوپھیوں کی اور بہنوں کی چادریں بھی چھین لے۔ بس عزیزوں، صبح عاشور جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ارے ماؤں کی آرزو یہ ہوا کرتی ہے میرا بچہ بچ جائے، لیکن میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر کہ قاسم کو دیکھ کر والدہ قاسم کیا کہہ رہی ہیں، ارے تم ابھی تک زندہ ہو۔ کہا والدہ گرامی کئی مرتبہ چچا کے پاس گیا ہوں، چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ شہزادہ قاسم کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ارے یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ خدا را مصائب کے اندر کسی مصیبت کا بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی خود ساختہ
مصیبت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتلاؤ شہزادے پر جب سب سے بڑی مصیبت پڑی تو کیا کیا؟ بازو پر بنا ہوا تعویذ ہی تو کھول لیا. بس اس تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ اذا وجدت عمک عطشانا غریبا. تو اگر تو اپنے چچا کو غریب پائے، وحیدان اکیلا پائے، عطشانا پیاسا پائے، تو اپنے آپ کو چچا پر قربان کر دینا. آپ کو معلوم ہے جب قاسم یہ تحریر لے کر آئے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی تحریر دیکھی. ایک بھائی کو دوسرا بھائی یاد آ گیا. آپ جانتے ہیں نا کچھ رشتے ایسے ہیں کہ چاہے آپ جتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، بہرحال بھائی چھوٹا بھائی ہی ہوتا ہے. جب بڑے بھائی کی تحریر کو دیکھا، مقتل کیا لکھتا ہے؟ بقاء الحسین بقاء الشدیدہ. حسین نے شدید گریہ کیا، قاسم کو گلے لگا لیا. دونوں چچا بھتیجا اتنا روئے کہ انہیں غش آ گیا. اب یہ جملے سنیے گا. اب اس قاسم کو یقیناً اجازت ملی ہے. بس مختصر کروں، قاسم کو جب اجازت ملی ہے تو فرزند زہرا نے کیا کیا ہے؟ قاسم کے سر پہ جو امامہ تھا نا، اس امامے کو اتارا، اس امامے کے 2 حصے کیے. مقاتل لکھتے ہیں دھوپ میں بہت شدت تھی، اس لیے امامے کو تھوڑا مختصر کیا. جو دوسرا حصہ بچا تھا اس سے چہرے پر پردہ کیا، گریبان کو چاک کر دیا جیسے کفن کا چاک کر دیا کرتے ہیں. اب گھوڑے پر بٹھایا ہے، خود گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے، پیر رکابوں میں نہیں آ رہے ہیں. اب جب میدان میں آتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک چاند کا ٹکڑا میدان میں آ گیا. خدا معلوم دشمن جسے چاند کا ٹکڑا کہے، ارے ماں کی نظر میں وہ بیٹا کیسا ہوگا. میں روایت پڑھ رہا تھا، حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے کہ مجھے جب بھی کربلا کا منظر یاد آتا ہے، فقط ایک شہید پہلا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، یتیم حسن ہے. بس عزیزو کس انداز سے اس بچے نے وار کیا ہے. روایات لکھتی ہیں 35 کے قریب لوگوں کو فنار کیا ہے، لیکن کب تک لڑتا. یہاں پر ایک ملعون کہتا ہے میں اس بچے کو نہیں جانے دوں گا، میں ہی اسے قتل کروں گا. حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے وائے ہو تجھ پر، یقیناً یہ اتنا پیاسا ہے، اتنا زخمی ہے، یہ تو خود ہی قتل ہو جائے گا، تو اپنے ہاتھ کیوں رنگتا ہے. اس نے نہیں مانا، چنانچہ حملہ کرتا ہے اور چھپ کر وار کرتا ہے. شہزادے کے سر پر ایک تلوار مارتا ہے. شہزادہ سمجھ نہیں پاتا. زمین پر جب شہزادہ زمین پر آتا ہے، اب ایک ملعون پشت سے نیزہ کو مارتا ہے. نیزہ سینے کی جانب سے نکل آتا ہے. ایک ملعون دائیں جانب سے نیزہ مارتا ہے، بائیں جانب سے نکل جاتا ہے. ایک ملعون نے تلوار سے ایسا وار کیا کہ پیٹ شکافتہ ہو گیا. بچے سے بس بات تو نہیں کی گئی، ایک جملہ اے چچا جان میری مدد کیجیے. اس کے بعد مقتل لکھتے ہیں کہ بچے کی آواز ارے تلواروں اور نیزوں کی آواز میں دب کر رہ گئی. یہاں حسین نے حملہ کیا، قاتل قاسم کے اوپر وار کیا. اس نے اپنے ہاتھ سے اس وار کو روکا، کوہنی سے وار کرنے کے بعد کوہنی سے ہاتھ جدا ہو گیا. اب یہ ملائن کیا سمجھے کہ اس قاتل کو چھڑانے کے لیے انہوں نے بھی حملہ کیا ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. اور یتیم حسن جب دھول چھٹی ہے، کیا دیکھا؟ حسین قاسم کے لاش پر موجود ہے. بیٹا اس قوم پر وائے ہو جس نے تجھے قتل کیا ہے. بس آخری جملہ سنے، زیارتوں کو اندر لے آئیے گا. کیا جملہ کہا؟ اب یتیم حسن کو جب گود میں اٹھایا ہے، روایت
بچہ جو ابھی گھوڑے پر بیٹھا تھا اور پاؤں رکاب میں نہیں آ رہے تھے، اب لاشا اتنا پامال ہو گیا کہ پاؤں زمین پر خط دے رہے تھے۔ حسین خیمے میں آئے، علی اکبر کے سرہانے قاسم کو لٹا دیا، مانے بہن شروع کیے، انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے آباد اور انصار میں قرار دے۔ پروردگار جہاں پر بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزمائیں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ پروردگار فرش عذاب پر بیٹھے مومنین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا شہداء کربلا کے درجات عالی ہیں متعالی فرما۔ پروردگار ہمارے کئی نوجوان جبری گمشدگی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی رہائی کے اسباب میسر فرما۔ پروردگار ملت تشیع کو متحد فرما، جو طاقتیں مومنین کے درمیان تفرقہ ڈال رہی ہیں انہیں نیز تو نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان کے دل کو انہی کے ظہور کے ذریعے شاد اور خوشنود فرما اور ہمیں ان کے آباد اور انصار میں سے فرما۔